السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم اردو کے اندر فرسٹ ایئر میں جو بھی امپورٹنٹ سوالات ہیں، سب سے پہلے مرکزی خیال کو کمپلیٹ کریں گے۔ بس فرسٹ ہمارے پاس ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے چپکی داد۔ اب اس کی تعارف آپ بیان کریں گے، پھر آپ مرکزی خیال دیں گے۔ تو تعارف میں آپ بتائیں گے کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اور ان کا جو ہے مدانہ جذبات کا اظہار کر رہے تھے وہ اس نظم کے اندر۔ اس کے علاوہ مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے سید احمد خان کے دستے رست تھے، یعنی کہ جو مولانا الطیف مولانا حالی جو تھے وہ کس کے اکارڈنگ کام کرتے تھے؟ سر سید احمد خان جس طرح کام کرتے تھے۔ اور یہ جو سر سید کے تحریک کے جو تھے مقصد زندگی ہر شعبے میں انقلاب برپا کرتا تھا، مطلب کہ یہ جو ہے جو بھی سر سید احمد خان کیا کرتے تھے یہ ان کو کاپی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو شعر و ادب ہے اس میں بھی انہوں نے حالی کے حصے میں آیا ہے، اور جو ہے شعر گوئی وغیرہ میں بھی کیا ہے، یہ غالب کی باقاعدہ شاگردی اختیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نظم و نثر دونوں میں کیا کرتے تھے؟ قسمت آزمائی، اور دونوں پر برابر شہرت کمائی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شعر میں فضول گوئی سے بچے ہوئے سادہ اور پر اثر زبان میں وہ کام کرتے تھے، مطلب کیا کرتے تھے؟ بالکل سادہ زبان کے اندر، سمپل زبان کے اندر یہ بات کیا کرتے تھے۔ اور اردو شاعری میں قومی شاعری کا آغاز کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا، کہ مطلب اردو شاعری میں جو بھی قومی شاعری ہوئی وہ کن کی وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ الطاف حسین حالی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد مرکزی خیال بیان کریں گے، تو مرکزی خیال میں ہم بتائیں گے کہ چپکی داد جو ہے وہ کس کی ہے؟ مشہور طویل نظم ہے حالی کی۔ اس میں جو ہے انہوں نے درسی کتاب میں اس نظم کا 8واں بند شامل کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کون سے بند شامل کیا گیا ہے؟ 8واں بند۔ اس کے علاوہ جو ہے خواتین کو کے بارے میں یہ لکھی گئی یہ نظم، اس میں خواتین کے اندر جو بھی اوصاف ہوتی ہیں، جو بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو خوبصورتی ہوتی ہے عورتوں کے دم سے اور انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے گھروں میں برکت ہے، مطلب کہ ہمارے گھروں میں اگر برکت ہے تو کس کی وجہ سے؟ عورتوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں اب چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، کوئی بھی روپ میں ہی کیوں نہ ہو، کیا ہو، ہر لحاظ سے ان کی عزت کرنا وہ لازمی ہے، اور کیا ہے، وہ قابل احترام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بھی مرد کو اس کا محافظ اور اس کی ضرورتوں کا ضامن بنایا، مطلب کہ مرد کو کیا کرنا ہے؟ عورتوں کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذریعے جو ہے مرد کو یہ درس دینا چاہیے کہ وہ عورت کی اہمیت کو بھرپور انداز میں سمجھے۔ اب عورت مرد کا ایک اور ذمہ داری بھی ہے عورت پر، کہ وہ کیا کرے؟ ان کی ذمہ داری کو سمجھے، اور ان کی ناراضیاں بھی جو بھی ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کا ادراک کریں۔ اس کے علاوہ ان کے محافظ کا کردار بھی پوری طرح سے ادا کریں۔ اب مرد مسلمان کا تعارف بتانے ہم نے، وہ کیا ہے؟ نظم شعر مشرق علامہ اقبال کے شاہکار ہے، مطلب کہ جو مرد مسلمان کس نے لکھی ہے؟ علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ وہ کیا تھے؟ وہ ایک آفاقی شاعر بھی تھے، اور جو ہے علامہ اقبال دوسرے شعراء کی طرح کیا تھے؟ دوسرے شعراء کی طرح زلف و رخ کی بات کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ ناصحانہ انداز اختیار کرتے تھے، مطلب کہ وہ جو ہے عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ کام کی بات اور صحیح بات کا اظہار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں روحانی ہی جمون موجود ہے، بلکہ روحانی سربلندی ہے، مطلب کہ وہ روحانی طور پر انسان کو مضبوط بناتے ہیں، اور ان کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، اور ان کو کیا کرتے ہیں؟ شعور بخشنے اور موز زندگی سے آشنا کراتے ہیں، مطلب کہ ان کو زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو اس کے بارے میں آشنا کراتے ہیں۔ اور ان کی کلام پر بھی اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں کیا احساس ہوتا ہے کہ ہر شعر کیا ہے؟ ایک خاص رنگ ہے، جبکہ علامہ اقبال کی شاعری مختلف رنگوں کا ایک مکمل گلدستہ ہے، مطلب کہ یہ مختلف ٹاپکس کے بارے میں، مختلف عنوانات کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا وہ عشق کے بارے میں، فلسفی خودی، مغربی تہذیب، ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر اپنا جو ٹارگیٹ آڈینس کس کو بناتے تھے؟ نوجوانوں کو بناتے تھے۔ کیوں بناتے تھے؟ تاکہ نوجوان جو ہے وہ مستقبل کا معمار ہے۔ اس کے علاوہ منفرد اور یکتا انداز میں بیان کرتے تھے، مطلب مختلف انداز میں بیان کرنا وہ زیادہ پریفر کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم مرکزی خیال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب مرکزی خیال میں آپ نے کیا بتانا ہے؟ کہ واضح ہے کہ علامہ اقبال اس میں مرد مومن کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مرد مومن جو
مرد مومن مرد ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے کہ علامہ اقبال کے مطابق ایک مرد مسلمان مختلف قسم کی متضاد صفات کے حامل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مختلف صفات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، مناسب اور اپنی صفات کا عمدگی سے استعمال کرتا ہے. مطلب وہ اس کے بعد جو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی صفات ہوتی ہیں، اس کو بہت بہترین انداز میں بیان کرتا ہے اور کسی جگہ کوئی سی بھی صفات کو اختیار کرتا ہے. مطلب کہ جو صفات اس کے لیے اس وقت ضروری ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کے 4 عناصر ہوتے ہیں ترکیب کے، کیا ہوتے ہیں؟ پہلا عنصر کیا ہوتا ہے؟ وہ قاڑی ہوتا ہے. ایک اس کے اندر حیت ہوتی ہے، ایک ایسی قوت ہوتی ہے، ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ وہ روب سے لرز اٹھتا ہے. مطلب اس کے اندر ایک ایسا جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہے اور خوف کرتا ہے کسی ایک مرد مومن سے. اس کے علاوہ اس کا دوسرا عنصر یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ اچھے سے، بہت زیادہ محبت سے پیش آتا ہے. اس کا بہت حسن سلوک ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. دشمن جو ہوتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس کی خطائیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی خطاؤں کو وہ درگزر کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاکیزہ وجود سے صرف عمل صالح کا ضرور ہوتا ہے. مطلب کہ وہ اتنا ساس ہوتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے کہ صرف عمل صالح ہی اس کے وجود سے دکھتا ہے، اس کے عنصر سے دکھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک مضبوط چٹان کی طرح ہوتا ہے. مطلب وہ بہت سخت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. اور اس کے اندر بہت سی ترکیبیں موجود ہوتی ہیں، اجزائے ترکیب ہوتے ہیں جن کو کیا کرتا ہے؟ وہ ایک کامل مرد مسلمان بناتا ہے اسے. اس کے اندر ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں. اور جس جگہ سے لال میں یہ ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دل ٹل جائیں وہ طوفان. یعنی کہ اس کے دوست اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اتنا ٹھنڈا ہے، اور اس کے جو دشمن ہے وہ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ طوفان آ جائے. اس کے بعد اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل سبق کے ان میں سے کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھنا ہے. ان میں سے ہم کس کا لکھیں گے؟ بیگم کی بلی کا. تو بیگم کی بلی کا آپ تعارف بیان کریں گے جس میں آپ بتائیں گے کہ بیگم کی بلی سید امتیاز علی تاج کے زور قلب کا نتیجہ. کس کا نتیجہ ہے؟ بیگم کی بلی سید امتیاز علی تاج کے وہ زور کا نتیجہ. اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے؟ اردو ڈراموں میں بھی ان کی بہت اہمیت ہے. جیسے کہ 1391 میں انہوں نے ڈرامہ لکھا تھا نارکلی، وہ بہت زیادہ ایک تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت بھی رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو فنی موضوعات تھے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ ان کا جیسے کردار ہے چچا چھکن، وہ بھی بہت مشہور ہوا، جو کہ آپ نے بھی بچپن میں ان کے بارے میں کہانیاں سنی ہوں گی. اس کے علاوہ قیام پاکستان میں جب لاہور ریڈیو سے زمانے کا مشہور پروگرام ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کروایا تھا. کیا تھا اس کا نام؟ پاکستان ہمارا ہے. یہ 1 درجن سے زائد فلمی کہانیاں بھی لکھی انہوں نے. اس کے علاوہ کیا کیا تھا کہ جب ان کے آخری ایام چل رہے تھے تب انہوں نے مجلس ترقی ادب لاہور میں سیکریٹری بھی مقرر ہوئے تھے. اس کے بعد ہم ان کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں بیگم کی بلی کے. اب یہ جو ہے امتیاز علی تاج جو انہوں نے ڈرامہ لکھا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں ایک صاحب کی کہانی بیان کی گئی ہے بیگم کی بلی میں. وہ کیا تھی کہ ان کے گھر میں موجود ایک بلی تھی جو کہ کیا تھی؟ بہت تنگ، جن سے وہ بہت تنگ تھے. اب اس بلی وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس بلی نے کیونکہ ان کی جو بیگم تھی انہوں نے وہ بلی پال رکھی تھی. اس کے علاوہ وہ جو پریشان رہتے تھے کیونکہ جو ہے ادھر بلی نے ان کی ناک میں دم کیا ہوتا، بلی انہیں پریشان کرتی رہتی تھی، سارے کام خراب کر دیا کرتی تھی، ساری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتی تھی اور گندگی پھیلاتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. اور ایک دن رات کو جب بیگم سو گئی تھی تو انہوں نے اس بلی کو کیا کیا تھا؟ گھر آ کر بہت سکون اور اطمینان سے جب وہ سو گئے، لیکن خیال تھا کہ یہ واپس دوبارہ نہیں آئے گی. مطلب کہ اسے اٹھا کر پھینک دیا تھا، پھینک آئے تھے، لیکن اور وہ پھر اگلے دن آ کے سو گئے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر جب وہ دوبارہ تو صبح کو اچانک جب ان کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا کہ بلی کے شور سے ان کی آنکھ کھلی. تو ابھی انہوں نے وہ سنبھالے تھے کہ ان کو پتہ چلا کیا ہوا کہ وہ جو بلی واپس آ گئی تھی اور صبح کے وقت جلدی سے کچھ اور تو نہ سوجا، گھبراہٹ میں اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے کوئلے کی کوٹری میں ڈالا ہے. پھر اسے جو ہے کوٹری میں ڈالا ہے. وہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اتفاق سے اسی دن جو ہے ان کے گھر کے لیے ضروری ملازم جو تھے جو جنہیں اشتہار دے رکھا تھا، اس نے کیا کیا؟ جب ایک امیدوار حاضر ہوا تو انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ اس سے ذریعے سے بلی کو مروا دیا جائے. پھر ایک ملازم انہیں دکھا، انہوں نے سوچا اسی کے ذریعے بلی کو مروا دیتے ہیں اور اس کو اس کی اجرت بھی دے دیں گے، مطلب کہ اس سے پیسے دے کے بلی کو مروا دیں گے. پھر اس امیدوار نے ان کی اجرت لی اور پھر مشکل سے راضی ہوا، پر راضی ہو گیا. پھر اس نے ہچکچاہٹ بھی ہوئی تھی اسے، پر وہ راضی ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کو 8 آنے ملے اور پھر کیا ہوا؟ جس پر وہ امیدوار
بالکل بہر گیا اور صاف انکار بھی کر دیا اس نے۔ پھر میاں جی ترے ہوئے یہ تھے اور کہیں بیگم نہ آ جائے، اور وہ ڈرے ہوئے تھے وہ۔ اس کے بعد امیدوار کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور کیا کیا کہ جو امیدوار نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور پھر 5 روپے لینے کی ڈیمانڈ کی۔ پھر انہوں نے جو ہے اس کو بیگم کی آواز شوہر کو بلاتی ہوئی سنائی دی۔ پھر کیا ہوا، میاں جی پھر ڈر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے امیدوار کو 5 روپے دینے پر ہی راضی ہو گئے، اور کیا کیا، اس صدمے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس چیزیں دیکھتی ہوں دل دکھتا ہے، یہ ان کی بیگم کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میاں جی نے کیا کیا، رکتے آمیز لہجے میں کہا کہ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ ہماری بلی ایک قصاب کی دکان کے سامنے بیٹھی تھی کہ اسے مار دیا، اور سڑک پر مری ہوئی بلی کار کے نیچے آ گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا قیمہ بن گیا، اور قیمے کو سمیٹ کر زمین دوز کر کے آیات ہیں۔ اور اس کے بعد کیا، پھر ان کی بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بہت دھارے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر جو ہے وہ بھی اپنی بیگم کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اپنی بیگم کی حالت بگڑتے ہوئے دیکھی، پھر انہوں نے آخرکار انہیں آخری حربہ استعمال کیا، اور وہ کیا تھا کہ بیگم کو شاپنگ پہ بھیج دیا۔ اور پھر جیسے ہی بیگم شاپنگ پہ گئیں، وہ امیدوار انہیں وہ بلی لے کر دکھا۔ انہوں نے وہ بلی کو دیکھ کر پہچان گئی، انہوں نے اس امیدوار سے 15 روپے دے کر اور وہ بلی لے لی۔ اس کے بعد ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر سے وہ بلی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ بیگم خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی اور بولی کہ میں بنگلے سے نکل رہی تھی کہ ایک فرشتہ صرف آدمی دروازے پہ ملا، اور اس نے میرے غم کا مداوع کر دیا۔ اور پھر دیکھو تو بالکل ویسی بلی ہے، مطلب پھر وہ جو امیدوار جس کو انہوں نے بلی مارنے کے لیے دیا تھا، وہی بلی کو ان کی بیگم کو بیچ دیتا ہے 15 روپے میں۔ اور اس طرح کیا ہوا، اس کے جو ہے 10 روپے تم نے دیے تھے، اور اس کے علاوہ جو بلی خرید لی۔ اس کے علاوہ پھر کیا ہوا، پھر جو ہے بیگم نے اسے اس امیدوار کو ملازم بھی رکھ لیا، کیونکہ انہوں نے اسے وہی بلی واپس کر دی تھی۔ اور اس طرح میاں جی کی نظر اس امیدوار پر پڑی تو اس نے بڑی گرم جوشی سے انہیں سلام کیا اور بولا کہ میاں جی، آپ نے ٹوٹکا سا جواب دے دیا تھا، مگر اللہ خوش رکھے بیگم صاحبہ کو ان کی مہربانی سے آپ کے قدموں میں ہی جگہ مل گئی۔ تو اس طرح جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ امیدوار کتنا چلاک تھا، اس نے دونوں طریقے سے اپنی جو ہے جیب بھر لی۔ اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ ہمیں مندرجہ ذیل شعراء کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں بتانا ہے کہ علامہ اقبال کیا تھے۔ علامہ اقبال کے جو وہ خداد پاکستان کی تخلیل کے لیے جو بھی انہوں نے کام کیا، کس لیے وہ مشہور تھے، اور جو ہے ان کی صرف ایک شاعری جو تھی وہ کتنی مشہور تھی۔